بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، نکاح انسانوں کے لیے ایک فطری ضرورت اور شرعی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو تمام رسولوں کی سنت قرار دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت کو ناپسند کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ برادران ملت، نکاح دو خاندانوں کو ایک جا کرنے اور توالد و تناسل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح کو نہایت ہی آسان بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہو۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ہم سبوں نے نکاح کو اس قدر دشوار بنا دیا ہے کہ آج بچیوں کی شادی سب سے اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی والدین یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی نور نظر کی شادی کس طرح ہوگی۔ آئے دن ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ مناسب وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بچیاں ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو گئیں۔ بہت سی بچیوں نے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشوں کو ختم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ہی ختم کر ڈالا۔ لہذا ایسے نازک حالات میں والدین پر ضروری ہے کہ مناسب رشتہ آتے ہی اپنے بچوں کی شریعت کے مطابق شادی کرا دیں اور جہیز لینے اور دینے سے مکمل پرہیز کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے بچوں اور بچیوں کی شادی مناسب وقت پر ہو جائے۔ چنانچہ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس پر مجھے 100% یقین ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد مناسب رشتہ آ جائے گا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، جن بچے اور بچیوں کا مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو انہیں چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھیں اور ہر مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھے۔ پڑھتے وقت یہ دھیان رکھے کہ اے اللہ خیر کے ساتھ جلد از جلد مجھے مناسب رشتہ عطا کر دے۔ 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آخر میں خوب رو رو کر کے دعا مانگے۔ لگاتار 40 دنوں تک بغیر ناغہ کیے ہوئے یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ اگر 40 دنوں میں رشتہ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ پھر سے 40 دنوں تک یہی وظیفہ دوبارہ کریں۔ بچیاں ماہواری کی حالت میں اس وظیفہ کو نہ پڑھیں، البتہ پاک ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ بالکل مجرب ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین
ثم آمین یا رب العالمین۔